تمہارے اندر سے یہ بچپن آخر کب ختم ہوگا؟ ٹائم دیکھا تم نے؟ رات کا 1 بجا اور تم ایک لڑکی ہو کر رات میں اس وقت گھر سے دور پارک میں ہوا کھانے آ کر بیٹھ گئی ہو۔ حیدر کے لاکھ روکنے منع کرنے کے باوجود وہ حیدر کی بات سنے بغیر گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے پارک کی بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ تب حیدر اس کے سر پر کھڑا بولا تو نتالیہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں ہوا کھانے کے لیے ہرگز نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ کے بھتیجے کی بے وفائی کا سوگ منانے آئی ہوں۔ اور سوگ کیا ٹائم دیکھ کر منایا جاتا ہے؟ اب کیا رات 1 بجے میں کسی پارک میں بیٹھ کر سوگ نہیں منا سکتی؟ ایسا کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا۔ آپ پلیز جائیے یہاں سے، تھوڑی دیر بعد میں خود ہی گھر آ جاؤں گی۔ نتالیہ جو اپنے آنسو روکے ہوئے تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں ضبط سے بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بے حد سیریس ہو کر حیدر سے بولی تو ایک پل کے لیے حیدر کو اس لڑکی پر ترس آیا تو وہ خود نتالیہ کے برابر میں بینچ پر بیٹھ گیا۔ تو وہ نتالیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم حسن کی بے وفائی کا سوگ منا لو، پھر آرام سے ایک ساتھ اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ اس کی طرف سیریس ہو کر بولا، میں کسی دوسرے کے سامنے نہیں روتی، پلیز جائیے یہاں سے۔ حسن کی شادی کا سن کر نہ جانے کیوں اس کا دل بھر آیا تھا۔ اس کا دل کیا ڈھیر سارا روئے، مگر کسی دوسرے کے سامنے وہ صرف اپنے ماں باپ کی موت پر روئی تھی، اس کے علاوہ کبھی نہیں روئی۔ وہ خود کو کم عقل اور بے وقوف کہلانا پسند کر سکتی تھی، مگر کمزور نہیں۔ آج رو لو میرے سامنے، مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر لو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حیدر کے بولنے کی دیر تھی، نتالیہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو پڑی۔ ہیں؟ حیدر خاموشی سے اس کو روتا ہوا دیکھتا رہا۔ بچپن سے اس نے اس لڑکی کو صرف اوٹ پٹانگ حرکتیں اور بچپنا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا میں آپ کو حسن سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ پر اپنا غصہ اتار لوں؟ ایسا کرنے سے میں صبح تک بالکل نارمل ہو جاؤں گی۔ نتالیہ کے منہ سے عجیب و غریب بات سن کر وہ ابھی کچھ بول بھی نہیں پایا تھا کہ اچانک غصے میں بھرے تاثرات لیے نتالیہ بینچ سے اٹھی۔ دھچکا حیدر کو تب لگا جب نتالیہ نے حیدر کو گریبان سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی، مجھے چیٹ کرنے کی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے کی؟ منگنی کی تھی تم نے مجھ سے اور شادی کسی فرنگن سے کر لی؟ میری بد دعا ہے تمہیں، چھوٹی عمر میں تمہارے سر کے سارے بال سفید ہو جائیں، جلد بوڑھے ہو جاؤ تم، شادی کے 1 ماہ بعد تمہاری وہ فرنگن بیوی کسی غبارے کی طرح پھول کر اتنی موٹی ہو جائے کہ اس کے نیچے دب کر پسلیاں ٹوٹ جائیں تمہاری، مر جاؤ تم۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، تمہارے بچوں کی شکل تم سے نہیں بلکہ تمہارے برابر میں رہنے والے پڑوسی سے ملتی ہو۔ پارک میں رات 1 بجے حیدر کا گریبان پکڑے وہ زور سے چیخ کر آواز بلند حسن کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حیدر نتالیہ کو ہوش دلاتا، اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ دیکھیں انسپکٹر صاحب، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو آپ نے سنا وہ غلط تھا۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حیدر چوتھی بار اس بے وقوف انسپکٹر کو وضاحت دیتا ہوا بولا، جو اس کی بات کو سرے سے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تبھی نتالیہ بھی جلدی سے بولی، یہ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، وہ تو میں ٹینشن میں اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ دراصل ان کے بھتیجے نے مجھے، نتالیہ نے اس انسپکٹر کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تو وہ انسپکٹر نتالیہ کی بات کاٹتا ہوا اس سے بولا، میڈم آپ کو اس آدمی سے ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پورے معاملے کی نوعیت تک پہنچ چکا ہوں۔ اوپر سے شریف دکھنے والے چھچھورے آدمی ایسے ہی دھوکے باز ہوتے ہیں۔ انسپکٹر نتالیہ کو دیکھ کر تسلی دیتا ہوا بولا تو حیدر کو اپنے لیے لفظ چھچھورا سن کر غصہ آنے لگا۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بیوی ہے میری، آپ بلا وجہ میں ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ میں پرسنل معاملے میں ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں میں ابھی تک آپ سے بہت تمیز سے بات کر رہا ہوں، اپنا راستہ ناپیے۔ اور تم دیکھ لیا تم نے اتنی رات کو باہر نکلنے کا انجام، اب گھر چلو۔ حیدر اس انسپکٹر کے ساتھ نتالیہ کو بھی غصے سے بھرے لہجے میں بولا، ابے اوئے، کسی فرنگن عورت کے چکر میں پڑ کر تو نے اس معصوم لڑکی کو دھوکہ دیا اور اب وقت پڑنے پر اس بچی کو بیوی بنا لیا تو نے، اوپر سے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ چل بیٹا، اب تو یہاں سے سیدھا تھانے جائے گا میرے ساتھ۔ انسپکٹر کی دھمکی پر اس سے پہلے کہ حیدر کچھ بولتا نتالیہ فوراً بول اٹھی، او انسپکٹر صاحب، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں بات کو؟ چاچو بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، 4 دن پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ نتالیہ کے روانی سے چاچو بولنے پر جہاں حیدر نے غضب بھری نظروں سے نتالیہ کو دیکھا، وہی انسپکٹر چکرا کر رہ گیا۔ ابے تم دونوں چاچا بھتیجی ہو یا پھر میاں بیوی؟ یہ کیا چکر ہے تم دونوں کے بیچ میں جس پر مجھے چکر آنے لگے ہیں؟ اب تم دونوں کو میرے ساتھ تھانے چلنا ہی پڑے گا۔ انسپکٹر کی بات مکمل ہونے پر حیدر نے انسپکٹر کی بجائے نتالیہ کو غصے میں دیکھا، جو بے تکا بول کر مزید کام خراب کر چکی تھی۔ تبھی انسپکٹر سے جان چھڑانے کے لیے حیدر کو اپنی ایس پی دوست کو موبائل کال ملانا پڑی۔ ناشتہ بنا دیا ہے میں نے آپ کا، ناشتہ کر کے آفس جائیے گا۔ صبح حیدر آفس جانے کے لیے تیار اپنے کمرے میں کھڑا تھا جب نتالیہ اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑی حیدر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی،
नाश्ता मैं ऑफिस में ही कर लूँगा, तुम्हें एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। उसने नतालिया को देखकर उखड़े हुए लहजे में जवाब दिया, क्योंकि कल रात नतालिया की हमाकत की वजह से पुलिस स्टेशन जाने की कसर रह गई थी। ये लड़की कम और मुसीबत ज़्यादा थी जो इसकी ज़िंदगी में अचानक आ चुकी थी। एहसान तो मैं नाश्ता तैयार कर ही चुकी हूँ आपकी ज़ात पर। अगर आप नाश्ता किए बगैर ऑफिस चले जाएंगे तो रिज्क का ज़िया होगा, सोच लें। नतालिया कमरे के दरवाजे पर खड़ी कंधे उचका कर बोली तो उसके कमरे से बाहर निकल गई। तभी हैदर डाइनिंग हॉल में आया। टेबल पर नाश्ता तैयार था और नतालिया खुद भी वहीं कुर्सी पर बैठी हुई थी। हैदर उसके सामने कुर्सी पर बैठता हुआ नाश्ता करने लगा। क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? हैदर नतालिया के हाथ में खाली चाय का कप देकर उसे पूछने लगा। हसन की बेवफाई का शोक तो मैं कल रात मना चुकी हूँ, उसके बावजूद मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का। नतालिया लापरवाही से बोलती हुई चाय का सिप लेने लगी तो हैदर नाश्ते से हाथ रोकता हुआ उसे देखने लगा। देखो नतालिया, हैदर उसको समझाने की वजह से बोला ही था। नतालिया उसकी बात काट कर फ़ौरन बोली, प्लीज़ चाचू, लेक्चर रहने दे अपना। नतालिया ने बोलते हुए दांतों तले ज़बान दबाई, जबकि लफ्ज़ चाचू पर हैदर नतालिया को आंखें दिखाता हुआ बोला, आज के बाद अगर तुमने चाचू कहकर मुझे पुकारा तो देखना फिर मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। कल रात उसके चाचू बोलने पर पुलिस वाला मशकूक हो गया था। कितनी मुश्किल से इन लोगों की जान छुटी थी। हैदर नतालिया को धमकाता हुआ बोला। नतालिया तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है हैदर। मुआयशा का आया मैसेज से याद आया तो हैदर सर झटकर खुद भी चाय पीने लगा। आपसे एक ज़रूरी बात करना थी। नतालिया की बात पर हैदर चाय का कप टेबल पर रखता उसे देखने लगा। काम की बात हो तो मुंह खोलना, सुबह सुबह फजूल बातों पर मेरा अच्छा खासा दिमाग ख़राब हो जाता है। हैदर ने नतालिया को कुछ बोलने से पहले तनबीह करना ज़रूरी समझा तो नतालिया का दिल चाहा वो इस सड़े हुए इंसान से बिना कुछ बोले उठकर चली जाए, मगर अपना काम था इसलिए बर्दाश्त करती हुई काम की बात बोली। मैं चाह रही थी जो मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं ना आपके पास, आप उस प्रॉपर्टी को सेल करके किसी अच्छी जगह मुझे एक छोटा सा फ्लैट दिलवा दें और बाकी की रकम बैंक में रखवा दें। नतालिया इत्मीनान से बात बोली तो हैदर कड़े तेवरों के साथ उसको देखता हुआ बोला, मैंने पहले ही तुमसे बोला था कोई भी फजूल बात मुझसे मत करना। अगर मैंने भाई साहब को तुम्हारा ज्वेलरी बेचने वाला कारनामा अभी तक नहीं बताया तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है मैं तुम्हारी हर उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त करूँगा। हैदर उसको किसी बच्चे की तरह झिड़कता हुआ कुर्सी से उठा। चाय वो पी चुका था। मैंने ऐसी कोई फजूल बात नहीं बोली है, सिर्फ अपने लिए एक ज़ाती पनाह चाहती हूँ जो मेरी अपनी हो, जहाँ मैं रह सकूँ। नतालिया भी हैदर को उठता हुआ देखकर खुद भी कुर्सी से उठकर बोली, यहाँ रहने में क्या तकलीफ़ है तुम्हें? और अगर कोई तकलीफ़ है तो दोबारा भाई साहब के पास चली जाओ। हैदर उसकी बचकाना सी बात सुनकर सख्त लहजे में बोलता ऑफिस के लिए निकलने लगा। ये मेरा आर्जी ठिकाना है, जब आप मुझसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे तब मैं दोबारा जुल्फ़कार अंकल के पास तो नहीं जाऊंगी ना। नतालिया की आवाज़ पर उसके बाहर जाते कदम रुके। वो पलट कर नतालिया को देखने लगा, फिर चलता हुआ उसके पास आया। मैं फ़िलहाल तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद नहीं कर रहा, इसलिए प्रॉपर्टी बेचने की या फिर कोई दूसरी पनाहगाह ढूंढने की बातें अपने जहन से निकाल दो। खुद भी पुरसुकून रहो और मुझे भी पुरसुकून रहने दो। हैदर नतालिया से बोलता हुआ ऑफिस चला गया। लगता है कल रात से सो नहीं पाए तुम। मुआयशा ऑफिस के लंच टाइम में हैदर की आंखें देखते हुए मशकूक अंदाज में उससे पूछने लगी, जिनमें नींद की खुमारी अभी तक मौजूद थी और ना सोने की वजह से वो सुर्ख भी हो रही थी। हाँ, कल रात काफ़ी देर तक जागता रहा था, वो बेख्याली में मुआयशा से बोला। उसके जहन में नतालिया की बातें चल रही थीं जो इन दोनों के दरमियान ऑफिस जाने से पहले हुई थी। क्यों जागते रहे रात देर तक? मतलब क्या कर रहे थे जागकर? मुआयशा चाह कर भी अपने लहजे में तजस्सुस नहीं छुपा सकी। मुआयशा की बात सुनकर हैदर नागवार नज़रों से उसे देखने लगा। मतलब क्या है तुम्हारे इस सवाल का जो तुम मुझसे इस तरह पूछ रही हो? हैदर चाह कर भी अपने लहजे की नागवारी नहीं छुपा सका। ऐसी तो कोई बात मैंने नहीं बोली हैदर जिस पर तुम यूँ गुस्सा कर रहे हो। मुआयशा चिढ़ती हुई हैदर से बोली। वैसे भी वो सुबह से नोट कर रही थी, वो आज ऑफिस में कुछ खोया सा लग रहा था। मुआयशा, तुम अपनी बात करने के अंदाज पर गौर करो, हैदर उसको जताता हुआ बोला और कॉफ़ी का कप उठाने लगा। डिवोर्स कब दे रहे हैं नतालिया को? मुआयशा की बात सुनकर वो कॉफ़ी का सिप लेने बना कप वापस टेबल पर रखता हुआ बोला, अभी मैं फौरी तौर पर उसको डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि हसन किसी दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। जब तक मैं नतालिया के मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर फ़ैसला ना कर लूँ मैं उसे अपना रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता और ना उसको छोड़ सकता हूँ। मैं आज सुबह से सिर्फ इसी के मतलब सोचे जा रहा हूँ। हैदर मुआयशा के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हुआ बोला तो मुआयशा उसकी बात सुनकर तंज़िया अंदाज में मुस्कुराती हुई हैदर को मशवरा देने लगी। अपनी बीवी के मुस्तकबिल के लिए क्या बेहतर फ़ैसला करोगे तुम हैदर?
وہ تمہاری بیوی ہے، کوئی تمہارا بچہ نہیں جو تم اس کے بہتر مستقبل کے لیے سوچ کر یوں ہلکان ہو رہے ہو۔ اگر اتنی ہی پرابلم ہے تو اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو سوچ سوچ کر تم ویسے ہی اسے محبت ہو جانی ہے۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ تم اس کو بطور بیوی قبول کر کے اس سے رشتے کو نبھاؤ اور مجھے اپنی زندگی سے فارغ کرو ہمیشہ کے لیے۔ معائشہ غصے میں حیدر کو بولتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر کینٹین سے باہر چلی گئی۔ اسے لگا تھا حیدر اس کے پیچھے آ کر اس کو سوری بولتا ہوا اس کو منا لے گا، مگر وہ وہیں بیٹھا معائشہ کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ رات کے پہر وہ اپنے کمرے میں موجود معائشہ کی باتوں کو سوچنے لگا، وہ باتیں جو آج آفس میں اس نے بولی تھیں۔ میں نے ایسی کوئی فضول بات نہیں بولی، صرف اپنے لیے ایک ذاتی پناہ چاہتی ہوں جو میری ہو، جہاں میں رہ سکوں۔ یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے۔ جب آپ مجھ سے رشتہ ختم کر دیں گے میں تب ذوالفقار انکل کے پاس واپس تو نہیں جاؤں گی نا۔ صبح نتالیہ کی اس بات پر نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا تھا۔ کیا اس کا دل صرف اس لیے فکر مند تھا کہ اس کے چھوڑنے کے بعد نتالیہ کا کیا ہوگا، وہ کہاں رہے گی؟ نہیں، اس بے چینی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ نتالیہ کے پاس کوئی دوسرا سہارا نہیں تھا یا محفوظ پناہ اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ اگر وہ بے چین ہو رہا تھا تو صرف اس کو چھوڑ دینے کی سوچ پر۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں؟ حیدر اپنی کیفیت سے گھبراتا ہوا خود ہی بڑبڑایا اور اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ خود بخود اس کے قدم نتالیہ کے کمرے کی جانب بڑھنے لگے۔ دروازے کا ناب گھماتے ہوئے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ اس طرح اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں، مگر دل میں یہ سوچ آنے پر کہ یہ لڑکی اس کے لیے کوئی نامحرم نہیں بلکہ اس کی محرم تھی، اس وقت اس کے کمرے میں جانا کوئی غیر اخلاقی عمل ہرگز نہیں تھا۔ حیدر نتالیہ کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ حیدر بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ کر نتالیہ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر پہلے کیوں اس کو یہ خوبصورتی نہیں دکھی یا اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ شاید تب وہ اس کے لیے نامحرم تھی۔ حیدر نے بے خودی کے عالم میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ دل میں ایک طوفان کی سی کیفیت برپا ہونے لگی جس میں اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کبھی ایسی حرکت اس نے جانے یا انجانے میں معائشہ کے ساتھ نہیں کی تھی، جبکہ معائشہ اس کو پسند کرتی تھی، جس کا اظہار بھی وہ کر چکی تھی، مگر اس کے باوجود کبھی حیدر نے اس سے ناجائز مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ کبھی حیدر کے دل میں معائشہ کو لے کر ایسا کوئی خیال آیا تھا۔ لیکن یہ لڑکی جو ہمیشہ اپنی حرکتوں سے اس کو بیزار کر دیا کرتی تھی، نہ جانے کیوں اس کو چھوتے ہی حیدر کے اندر کئی احساسات جاگ گئے تھے۔ نتالیہ اٹھو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلایا، مگر وہ نہیں اٹھی۔ حیدر ذرا سا جھک کر نتالیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کون سی ایسی کشش تھی جو اس نے نتالیہ کی جانب کھینچ رہی تھی۔ حیدر کی نگاہیں اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنے ہونٹوں سے ان ہونٹوں کو چھوئے۔ نہیں، یہ کام میں تمہاری ہوش میں کروں گا تو زیادہ مناسب رہے گا۔ حیدر دل ہی دل میں بولتا ہوا نتالیہ کے کمرے سے نکل گیا، مگر تب تک وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ میری نیندیں ہیں فرار، وہ گنگناتی ہوئی ساتھ میں اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی، جبکہ حیدر وہیں ہال میں نیوز دیکھنے کی غرض سے بیٹھا تھا، مگر نتالیہ کا ٹیپ چلتا دیکھ کر وہ نیوز دیکھنے کا ارادہ ملتوی کرتا خاموشی سے اسی کو دیکھنے لگا۔ اپنے اوپر حیدر کی اٹھتی نظروں کو دیکھ کر وہ اپنا گانا بند کرتی حیدر کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے معلوم ہے آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، یہی نا کہ میں اچھی ڈانسر کے ساتھ کافی اچھی سنگر بھی ہوں۔ نتالیہ حیدر کو دیکھ کر بولی۔ اپنے کپڑے وہ پریس کر چکی تھی، اس لیے کمرے میں جانے لگی۔ وہ جانتی تھی حیدر اس کی بے تکی باتوں پر خاص تبصرہ نہیں کرے گا۔ جس طرح تم نے اپنی آواز میں گانا گا کر اس گانے کا کھانا خراب کیا ہے، مجھے اس گلوکار سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے جس نے یہ گانا گایا تھا۔ حیدر بظاہر سنجیدہ لہجہ میں بولا، مگر اس کے چھیڑنے پر نتالیہ منہ بناتی ہوئی حیدر کو دیکھنے لگی۔ آپ کو تو نہ جانے کون سی ضد ہے، میری کوئی ادا پسند آئے گی؟ نہ جانے آپ کی زندگی میں کبھی میں آپ کو اچھی لگوں گی بھی یا نہیں؟ نتالیہ ہینگر میں موجود سوٹ صوفے پر رکھ کر برا سا منہ بناتی حیدر سے بولی، اچھا تو تم یہ چاہتی ہو میں تمہیں پسند کروں تو اور تم مجھے اچھی لگنے لگو؟ حیدر نتالیہ کو دیکھتا وہ اسے پوچھنے لگا تو نتالیہ حیدر کے پاس آ کر بولی، نہیں جی، پھر معائشہ کا کیا ہوگا؟ اس کی بددعائیں لینے کا مجھ غریب کو شوق ہرگز نہیں ہے۔ نتالیہ نے اپنی جانب سے بات کو مذاق کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ پلٹ کر حیدر کے پاس جانے لگی، تبھی حیدر نے نتالیہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ پوری طرح حیدر کے سینے سے ٹکرائی۔ حیدر کی حرکت پر وہ حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ معائشہ کو چھوڑو، اس وقت اپنی بات کرو مجھ سے۔
حیدر سنجیدہ گہری نظروں سے نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں کہ نتالیہ کی ساری شوخی غائب ہو گئی۔ وہ سیریس ہو کر خاموشی سے حیدر کو دیکھنے لگا، جو خود بھی اس کو سنجیدہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کافی زور سے میرا بازو پکڑا ہوا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، نتالیہ گھبراتی ہوئی حیدر کو دیکھ کر بولی۔ تو اس نے نتالیہ کا بازو چھوڑا۔ اس کے بازو پر حیدر کی انگلیوں کے نشانات نمایاں ہو رہے تھے۔ سوری، وہ نازک سی لڑکی، کہاں اس میں اتنی برداشت ہو سکتی تھی؟ حیدر اس کے بازو کی جلد دیکھ کر بولا، جو اس کے پکڑنے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اپنے سوری کہنے پر حیدر کو چند دنوں پہلے نتالیہ سے بولا ہوا جملہ یاد آیا۔ جس دن میں نے تم کو سوری بولی تو سمجھ لینا تم نے حیدر کے دل میں الگ مقام بنا لیا، جو کہ ایک انہونی سی بات ہے۔ حیدر اپنے خیال پر چونکا اور نتالیہ کو دیکھنے لگا، جو نہ جانے اتنی سیریس ہو کر کھڑی ہوئی یہی بات سوچ رہی تھی یا پھر نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کپڑے کیوں آئرن کیے ہیں تم نے؟ کیا کہیں جانے کا ارادہ رکھتی ہو تم؟ حیدر نتالیہ کو چپ اور پریشان دیکھ کر نارمل لہجہ اپناتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ وہ اس کو اپنے انداز سے چونکانا نہیں چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے متعلق سوچے، مگر یوں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا جو وہ اس وقت لگ رہی تھی۔ اپنی دوست کی طرف جانے کا پلان بنایا تھا، بس تھوڑی دیر میں جانے والی ہوں، رات ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ وہ تیار ہونے کے بعد اسے اجازت لینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر حیدر نے اس کو اس وقت اپنی باتوں سے اچھا خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ اپنے دوست کے ہاں پھر کسی اور دن چلی جانا، آج ایسا کرتے ہیں باہر ڈنر کرتے ہیں، حیدر نتالیہ کو دیکھ کر اپنا پلان بتاتا ہوا بولا، جس پر نتالیہ منک بنی حسن کے چاچو کو دیکھنے لگی، جو آج اسے حیران کرنے پر تلے تھے۔ مگر میں نے تو اپنی دوست کی طرف جانے کا پلان بنا لیا ہے، نتالیہ حیدر کا موڈ دیکھ کر بولی، جو اسے اچانک نہ جانے کیوں خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ زندگی میں پلاننگ سے چلنا اچھی بات ہے، مگر کبھی کبھی پلان چینج بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اوپر والا ہمارے لیے کچھ اور پلان کر چکا ہوتا ہے۔ دوست کے ہاں پھر کبھی صحیح، ابھی میں اور تم ڈنر پر چل رہے ہیں۔ حیدر کی بات اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، آخر وہ اس کو اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ نتالیہ ایک دم سے بولی، مگر ابھی تو شام ہو رہی ہے، ڈنر تو رات میں کرتے ہیں، نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بتانے لگی۔ تو حیدر اس کے قریب آتا بولا، ڈنر سے پہلے ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر چلے جائیں گے، اور اب بہانے بنانا چھوڑو۔ چند دن پہلے تم بھی چاہتی تھی میں اپنے دوستوں کی بجائے اپنا وقت تمہارے ساتھ گزاروں، آج میں ایسا چاہتا ہوں۔ حیدر کی بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا بولتی؟ تبھی اس کو خاموش دیکھ کر حیدر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نتالیہ کے بال کھول دیے۔ وہ حیدر کی حرکت پر حیرت سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ اچھے لگے کھلے ہوئے بال، آج انہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دینا۔ حیدر مسکراتا ہوا نتالیہ کو بول کر اسے حیرت زدہ سا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ وہ حیدر کے انداز اور باتوں پر ابھی تک الجھی ہوئی کھڑی تھی۔ یا میرے اللہ، یہ چاچو کو کیا ہو گیا آج؟ اس سن 65 کی روح کے اندر اچانک رومانٹک روح کیسے گھس گئی؟ اور یہ مجھے ایسے ڈائیلاگز کیوں بول رہے ہیں؟ اف، حسن کے چھچورے چاچو دیکھ کیسے رہے تھے آج مجھے؟ نتالیہ حیرت میں ڈوبی خود سے بولی، حیدر کی نظریں گندی نہیں تھیں، مگر ایسی ضرور تھیں جن کا مفہوم وہ سمجھ نہیں پائی، کنفیوز ہو گئی۔ آئے ہائے، اب سمجھ آیا، چچی کو امپریس کرنے سے پہلے پریکٹس کر رہے ہوں گے، بیچارے ہیں اب بھی تو اتنے شریف سے، معلوم نہیں رومانس کرنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ چچی جان کا تو اللہ ہی مالک ہے بھائی۔ نتالیہ اپنی ذہانت کے گھوڑے دوڑا کر خود ہی اندازے لگاتی چینج کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔